سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آئی بی ایس ہے کیا۔ آئی بی ایس ایک بڑی آنت کی بیماری ہے۔ ہماری بڑی آنت میں مسلز ہوتی ہیں جو ہاضمے کے عمل کے دوران ہماری غذا کو آگے کی طرف دھکیلتی ہیں۔ عام طور پہ ہمیں ہماری آنتوں کی حرکت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آئی بی ایس میں ہماری بڑی آنت کی مسلز بہت ایکٹیو ہوتی ہیں اور ہماری بڑی آنت میں اتنا زیادہ دباؤ پیدا کرنے لگتی ہیں کہ ہمیں ان مسلز کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے علامات ہونے لگتی ہیں۔ آئی بی ایس ایک دائمی غیر سوزش اور تکلیف دہ بیماری ہے۔ اب ہم اس کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئی بی ایس کی علامتیں ہر مریض میں کچھ مختلف ہو سکتی ہیں۔ مریض میں آئی بی ایس کی علامتیں آتی پھر چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کھانے کے بعد فوری پخانہ آنا، پیٹ میں درد، مرور کا ہونا، کبھی کچھ دن کے لیے تو کبھی مہینوں تک، تیزابیت، جلن کا ہونا اور اس کی وجہ سے منہ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، معدے میں درد ہونا، متلی کا ہونا، معدے کا سکڑتا ہوا محسوس ہونا۔ اس میں دائمی قبض کی صورت میں بواسیر بھی ہو سکتی ہے، کبھی قبض ہونا تو کبھی موشن ہونا، روزانہ 3-4 بار یا اس سے زیادہ پخانہ آنا، بھوک نہ لگنا یا کم بھوک کا لگنا، کچھ ٹھوس اور کچھ نرم پخانہ آنا۔ اس کے علاوہ ایسا محسوس کرنا جیسے آنتوں کی حرکت نے آنتوں کو مکمل طور پر خالی نہیں کیا، مطلب ٹوائلٹ کی حاجت ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد بھی رہنا، بار بار آنتوں کو خالی کرنے کی فوری ضرورت کا سامنا کرنا، وزن کا کم ہونا خصوصاً زیادہ موشن کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ مزید آئی بی ایس کے مریضوں میں ڈپریشن، انزائٹی علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نیند کا مسئلہ، ڈر، خوف اور گھبراہٹ کا ہونا۔ آئی بی ایس کے مریض کو ہر ٹائم کمزوری، تھکاوٹ محسوس ہونا، کسی کام کو کرنے کا دل نہ کرنا، چڑچڑاپن وغیرہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جائے۔ آئی بی ایس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن آج کل ہمارے ڈاکٹر ایسے پیشنٹ کا بلڈ ٹیسٹ یا سٹول ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن اس بیماری کو علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ آئی بی ایس ایک سنڈروم ہے جو لمبے عرصے تک رہتا ہے، اور اس کی تشخیص کے بعد مریض کو ہر اس چیز سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے جس سے آئی بی ایس کی علامتوں میں اضافہ ہوتا ہے، خصوصاً دودھ سے بنی ہوئی چیز، چائے، کافی، تمام بوتلوں سے میٹھی اشیاء، کھٹی اور زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور مزید سٹریس، تناؤ کو بھی کم کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آئی بی ایس میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ مریض کی پرہیز ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں ہومیوپیتھک میں جو آئی بی ایس کے لیے میڈیسن استعمال ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے اہم میڈیسن ہے اس کا نام ہائیڈریسٹس ہے، ہائیڈریسٹس کیو۔ اس کے ساتھ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے اس کا نام نکس وامیکا ہے، اور اس کے ساتھ پوڈوفائلم ہے۔ یہ تینوں میڈیسن آئی بی ایس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تینوں میڈیسن آئی بی ایس کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔